بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے قبل حج کے فرائض اور حج کے واجبات کا تذکرہ کر دیا تھا۔ آج کی اس مختصر سبق میں حج کا طریقہ آسان اور مختصر عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ چونکہ ہمارے پاکستانی اکثر حج تمتع کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں۔ جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے آپ نے غسل کر لیا ہوگا، 2 چادریں آپ نے احرام کی پہن لی ہوں گی، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کر لیں، نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ دینے میں حرج نہیں۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بھی کر، میرے لیے قبول بھی کر۔ اس کے بعد سر ننگا کر دیجئے اور تلبیہ پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیجئے آپ محرم ہو گئے۔ خوشبو آپ نے نہیں لگانی، شہوت کی کوئی بات آپ نے نہیں کرنی۔ آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ مکہ مکرمہ۔ وہاں جا کے پہلا کام آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے آپ بیت اللہ کے پاس جائیں اور حجر اسود جس کونے کے اندر نصب ہے آپ وہاں چلے جائیں۔ حجر اسود کے سامنے آپ جائیں گے، رخ آپ اپنا بیت اللہ کی طرف کریں گے، حجر اسود کا استقبال اور استعلام کریں گے اور وہیں سے سیدھی دائیں جانب مڑ کے آپ طواف شروع کر دیں گے۔ لیکن طواف سے پہلے 2 سنتیں ہیں۔ ایک استباء، استباء کہتے ہیں دائیں کندھے کو ننگا رکھنے کا۔ یہ آپ کی چادر ہے اور یہ آپ نے دایاں کندھا یہ نیچے کر لیا ہے اور دائیں کندھے سے نیچے کر کے اس چادر کو آپ نے بائیں کندھے پہ ڈال دیا، دایاں کندھا آپ نے ننگا کر لیا۔ یہ ہے استباء۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری سنت ہے رمل، وہ ہے ذرا تیز چلنا پہلے 3 چکروں میں۔ واضح رہے کہ استباء اور رمل یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ آپ نے چکر لگانا ہے اور حجر اسود سے پہلے والا کونا جو ہے بیت اللہ کا، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، ہر چکر بیت اللہ سے شروع حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ پورا ہوتا ہے، اور جب بھی حجر اسود پہ آپ آئیں گے آپ اس کا استعلام کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے رش نہ ہو، موقع ہو تو آپ بالکل حجر اسود کا وہ کونا جہاں حجر اسود ہے اور بیت اللہ کا درمیان دروازہ، اس کے درمیان والی جو جگہ ہے یہاں آ کے آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چمٹ کے رو رہے تھے اور میں نے دیکھا تو مجھے فرمان لگے عمر یہی وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو کہ واجب ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کے بالکل قریب ہے، لیکن رش ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے جہاں بھی آپ کو جگہ ملے یا پوری مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے وہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رش کے اندر گھسنا لوگوں کو اذیت دینا مناسب نہیں ہے۔ زمزم کا پانی پیئے جو شفاؤں والا پانی ہے، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ان الصفا والمروہ، قرآن میں پہلے صفا کا ذکر ہے، مروہ کا بعد آپ ہی پہلے صفا پہ جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور اپنی سعی کی ابتدا کریں۔ صفا سے آپ کا چکر شروع ہوگا، درمیان میں جو گرین لائٹیں ہیں جن کو میلین اخضرین کہتے ہیں، وہاں پہ مردوں کے لیے ہے کہ تھوڑا تیز چال چلیں اور عورتیں اپنی روٹین کے ساتھ چلتی چلی جائیں۔ مروہ پہ آپ جائیں گے، آپ کا یہ 1 چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے دوسرا چکر شروع ہوگا جو صفا پہ پورا ہو جائے گا۔ یوں آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے، صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حلق کرا دینا ہے، لیجیے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو عمرہ میں آپ کا ایک احرام اور ایک طواف، یہ 2 عمرہ کے آپ کے فرض ہو گئے، اور ایک صفا مروہ کی سعی اور حلق کرانا یہ آپ کے 2 واجب ہو گئے۔ استباء اور رمل یہ 2 سنتیں ہوں گی۔ لیجیے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ احرام کھول دیجئے اور اپنی رہائش گاہ میں چلے جائیے۔ اس کے بعد جب 8 ذو الحجہ کا دن آئے گا، آج آپ نے حج کی تیاری کرنی ہے اور آپ نے مکہ ہی سے جہاں آپ کی رہائش ہے وہیں سے آپ اسی طرح احرام باندھیں گے جیسے آپ نے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ وغیرہ سے باندھا تھا عمرے کے لیے احرام، لیکن وہاں نیت صرف حج کی کرنی ہے، یہاں عمرے کی تھی۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی۔
اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر، وتقبل منی، اور اس کو میرے لیے قبول کر، لبیک بالحج آپ بول دیں اور پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 8 ذو الحجہ کو نماز فجر کے بعد آپ منا روانہ ہو جائیں گے۔ منا کا جو آپ کا خیمہ ہے آپ کو بتا دیا گیا ہوگا، وہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اور 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں آپ نے منا میں ادا کرنی ہے۔ 9 ذو الحجہ کو فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، طلوع آفتاب کے بعد آپ یہاں سے نکل جائیں گے عرفات کے لیے۔ عرفات حج کا رکن اعظم ہے، لیکن اس کا وقت زوال کے بعد ہے۔ آپ وہاں پہلے پہنچ جائیں، کوشش کریں غسل کریں، غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہاں آپ غسل کریں اور زوال کے بعد آپ کا عرفات کا وقوف شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر اور عصر آپ وہاں پڑھیں، عصر کے بعد آپ نے غروب تک وہاں دعا مانگنی ہے۔ اپنے لیے مانگیں، ہمارے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جو ہی سورج غروب ہوگا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے میدان عرفات کو نہیں چھوڑنا، جو ہی سورج غروب ہوگا آپ نے وہاں سے چل دینا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج نماز یہاں نہیں پڑھنی، وقت تو ہو گیا ہے لیکن آج حکم یہ ہے کہ آگے جانا ہے۔ وہاں سے آپ مزدلفہ کے لیے آ جائیں۔ آپ رات کو 10 بجے پہنچیں، 11 بجے پہنچیں، 12 بجے پہنچیں، جب بھی آپ مزدلفہ پہنچ جائیں وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو ٹائم ملے تھوڑی دیر آپ آرام کریں اور سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ فجر کی نماز آپ اول وقت میں پڑھیں اور طلوع تک، یہ ہے واجب حج کا۔ مبیت مزدلفہ حج کا پہلا واجب ہے آج آپ کا، آپ نے وہاں گزارنی ہے۔ اور پھر طلوع آفتاب کے بعد پھر آپ وہاں سے کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آج 10 ذو الحجہ کا دن ہے اور حاجی کے لیے مصروف ترین دن ہے، لیکن گھبرانا نہیں، اللہ کی بڑی مدد آئے گی آپ کے ساتھ۔ آپ جائیں گے، آپ سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو بڑا آخری جمرہ ہے جس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اس پہ جا کے آپ 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے حلق کرنا ہے، اور یہ ترتیب جو ہے اس ترتیب کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، پہلے کنکری اور پھر قربانی اور پھر حلق۔ حلق کرانے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ اپنے سلے ہوئی کپڑے صاف ستھرے پہن لیں، اور اس کے بعد طواف زیارت جو حج کا دوسرا فرض ہے اس کے لیے آپ روانہ ہو جائیے۔ پہلا فرض احرام، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا فرض طواف زیارت، اس کے لیے آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں جا کے طواف کیا، سعی کر لی، پھر واپس آپ مینا میں آ جائیں۔ آج دوسرا دن ہے 11، یعنی حج کے حساب سے آج دوسرا یعنی 11 ذو الحجہ کا دن ہے۔ آج آپ نے کنکریاں زوال کے بعد مارنی ہے اور تینوں جمرات کو مارنی ہے۔ پھر 12 کو پھر آپ نے مارنی ہے کنکریاں، پھر بھی تینوں جمرات کو مارنی ہے۔ آج لیجئے 12 کی غروب کے سے پہلے اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، مکہ اپنی رہائش میں آ جائیں۔ لیکن اگر آپ وہاں رہیں اور 13 کو بھی رہیں تو اچھی بات ہے، 13 کو بھی آپ کنکریاں ماریں، اور 13 کی کنکریاں مارنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ صرف ایک کام رہ گیا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری دنوں میں اللہ کے گھر کا ایک آخری طواف کیجئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کے ارکان اور مناسک حج مکمل ہو گئے۔ اگر کسی نے اس طرح حج کر لیا، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔